السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آزاد ڈیجیٹل. میں سلمان دورانی ہوں. خواتین و حضرات، اس ملک کی سیاست مفاہمت اور مزاحمت ان دونوں کے بیچ ہی ہچکولے کھا رہی ہے. ایک عرصہ ہو گیا ہے اس بات کو، اور آج بھی یہ چیز بڑی ریلیونٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت یا ریاست کے بیچ میں کیا ہوگا. مزاحمت سے راستہ حل نکلے گا یا پھر مفاہمت ہوگی؟ اس پورے معاملے میں ایک گروپ ہمیشہ سامنے آتا ہے. تین لوگ اکثر جن کی بات ہوتی ہے، فواد چودھری صاحب، محمود مولوی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب. ان کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے، میڈیا میں یہ زینت بنتے ہیں، اور یہ ہمیشہ مفاہمت کے نام پہ سیاست کو آگے بڑھانے اور وے فارورڈ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر یہ خبروں میں آئے، اور ہم اسی گروپ سے بات کر رہے ہیں کہ مفاہمت کے معاملے پہ یہ اب آگے کیا دیکھتے ہیں اور کس طرح سے ان کو نظر آتا ہے. ہم آج موجود ہیں فواد چودھری صاحب کے ساتھ. فواد بھائی، ایک پورا سسٹمیٹک سیکوینس نظر آتا ہے. میں اگر عوام کے اینگل سے دیکھ کر آپ سے یہ سوال کروں کہ پہلے انصار عباسی صاحب کی خبر آتی ہے، یہ میرا خیال ہے دوسری یا تیسری بار ہو رہا ہے، سسٹمیٹکلی نظر آتا ہے. پھر آپ کا گروپ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یا نہیں کرتے ہوئے، عمران خان کا نام استعمال کرتے ہوئے. اور پھر آپ بات کرتے ہیں عمران خان کا نام استعمال کر کے. آج آپ پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ مائنس عمران فارمولے پہ ہمیشہ کام کرتے ہیں. آج آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں دوبارہ سے، جب ٹمپریچر ایک دفعہ ہائی جا کر دوبارہ جو ہے اب نارملائز ہونے کی طرف جا رہا ہے. اس میں آپ کا بھی ایک کردار ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کا یہ جو اعتراض ہے وہ جسٹیفائڈ ہے کہ آپ گورنمنٹ اور ریاست کی طرف سے جو ہے وہ اس چیز کو انیشیٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو تو اس چیز کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کی تو یہ نہیں ہے ایشو. عوام تو چاہتی ہے کہ ملک کے اندر سچویشن نارمل ہو، چیزیں بہتر ہوں. یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ جیسے جو دوست ہیں انہوں نے اپنا کو منجن بھی بیچنا ہوتا ہے، کوئی چورن بھی بنانا ہوتا ہے، کوئی سیاسی تھیوری کرنی ہوتی ہے تاکہ لوگ سنیں. تو اس لیے آپ نے بھی ایک سیاسی تھیوری بیان کی ہے. انصار عباسی صاحب سے 10 دن پہلے مجیب الرحمان شامی صاحب نے یہ خبر دی تھی. تو چونکہ آپ نے وہ نہیں سنی تو آپ نے صرف عباسی صاحب والی پڑھی، تو آپ نے اس کے اوپر اپنا منظر بنا لیا. یہ تو لیکن کوئی ایسی بات ہے نہیں. آئی مین اٹس نارمل. اوبیسلی میڈیا جو ہے اس کو اپنی بات سنانے کے لیے کوئی نہ کوئی سیاسی تھیوری گڑنی پڑتی ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی بھی سیریسلی پاکستان کی پالیٹکس کو فالو کر رہا ہوگا اس کے لیے بڑا آسان ہے اس تھیوری کو ٹریش کرنا. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ مائنس عمران خان پہ کام ہو رہا ہے تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ مائنس کس سے؟ یعنی کوئی سٹرکچر ہونا چاہیے نا جس سے عمران خان مائنس ہوں گے. یہاں تو کوئی سٹرکچر نہیں ہے. جو تحریک انصاف ہے وہ تو 9 مئی اور 20 جون کے دوران میں ٹوٹے مکے نکال مار کے اس کو نکال ختم کر دیا گیا. اب سیکنڈ فیز اب آ جائیں کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یا ہمارا کیا ہے. دیکھیے ہم نے پاکستان میں رہنا ہے. آپ کی طرح ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اب پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. ہم نے پاکستان کے اندر ہی رہنا ہے. باہر ہماری سائیکل بھی نہیں ہے. تا جائے کہ ہمارا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہو تو پھر تو بندہ چلو جی سوچتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آ کے، یا اور چیزیں ہوں تو آپ سوچتے ہیں. بٹ پرابلم از دیٹ ہم اپنے روٹس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم جا بھی نہیں سکتے اور ہمارے وسائل بھی نہیں ہیں اتنے کہ ہم باہر جا سکتے. لہٰذا ہم نے پاکستان کو بہتر کرنا ہے. اور پاکستان کو صرف بہتر کرنے کا جو طریقہ ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل ٹمپریچر نارمل ہو، اکانومی چلے، چیزیں جو ہیں کو فریم ورک میں آئیں، اور ملک میں عام آدمی جو ہے جس وقت کسان ہے، سیلریڈ کلاس کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد آپ کا عام دکاندار ہے، چھوٹے بزنسز ہیں، وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں اس لڑائی میں. غصے سے تو 25 کروڑ کا ملک نہیں چلتا. اس لیے ہم اس کو نارملائز کرنے کی آپ کوشش کی یہ جو ملاقات ہوتی ہے، یہ میرا خیال ہے دوسری یا تیسری بار ہے کہ خبروں کی زینت بنی ہے. یہ ہمیشہ مشکوک کیوں ہو جاتی ہے یا پھر کر دی جاتی ہے؟ نہیں، مشکوک والی کوئی بات نہیں ہے. میں نے عمران نے اور مولوی صاحب نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ 3 فریق ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے اور عمران خان ہے. جب تک وہ تینوں جو ہیں
ایک بات پہ راضی نہیں ہوتے ہیں، بات چیت آگے نہیں چل سکتی۔ عمران خان صاحب کی جانب سے بھی ظاہر ہے ٹمپریچر بڑھانے میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو رہا ہے، اس ماحول میں آپ کو وے فارورڈ پھر بھی نظر آ رہا ہے؟ اسی لیے جو ہماری اس وقت ساری توجہ ہے وہ مذاکرات کے اوپر نہیں ہے، ہماری توجہ ہے کہ ٹمپریچر نیچے آئے، اور ٹمپریچر نیچے آنے کے لیے ہمارا فارمولا یہ ہے کہ آپ فی الحال اگر آپ پٹیالہ کو چھوڑ دیں، آپ کوٹ لکھپت پہ توجہ دیں، اچھا، اور یہ جو 5 لوگ ہیں جو وہاں پہ قید ہیں وہ لوگ نکلیں، تو اس کے بعد آپ کا ایک ماحول تبدیل ہوگا، اور وہ پھر لوگ جو ہیں وہ عمران خان سے بھی بات کر سکتے ہیں، پھر پارٹی کے اندر کوئی ایسی لیڈرشپ ہوگی جس سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔ موجودہ جو لوگ ہیں سارے جو پی ٹی آئی کی اس وقت یہ جیسے پولیٹیکل کمیٹی کے لوگ آپ نے بنائے کچھ، ان میں سے آدھے تو کبھی عمران خان کو ملے ہی نہیں، ملے نہیں، ٹھیک، اور جو ملے بھی ہیں وہ بھی عمران خان کو دے ہارڈلی نو ہم، اور عمران خان انہیں جانتے نہیں ہیں۔ وہ جو بول رہے ہوتے ہیں خان صاحب کو لگتا ہے کہ کوئی جرمن بول رہے ہیں، اور جو خان صاحب بولتے ہیں وہ ان کو لگتا ہے پرشین بول رہے ہیں۔ سو ان کی آپس میں کوئی کیمسٹری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ سو جب یہ اپنے ہمارے اعجاز چودھری صاحب بات کریں گے، محمود الرشید بات کریں گے، یاسمین راشد بات کریں گی، عمر چیمہ بات کریں گے، میں بات کروں گا، عمران کرے گا، ہم لوگوں کا ایک ان کے ساتھ کیمسٹری ہے، ایک ہماری ان کے ساتھ سالوں کی رفاقت ہے۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہماری جو بات ہے وہ مختلف ہوگی عمران خان سے، کیا جائے کہ یہ جو موجودہ لوگ ہیں۔ آپ کانفیڈنٹ ہیں اس بارے میں کہ آپ کی ملاقات کروائی گئی اور بڑا آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ آگے راستہ کوئی نکل سکتا ہے، تو اس کی پہلی کڑی شاہ صاحب کی جو رہائی ہے اس سے متعلق کوئی ہے اس بارے میں؟ آر یو کانفیڈنٹ کیا کچھ ہے؟ شاہ صاحب اکیلے کی رہائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، شاہ صاحب رہا ہوں گے اگلے دن ہی سارا میڈیا ان کے پیچھے پڑ جائے گا کہ یہ تو غدار ہیں، میڈیا نہیں، ان کا اپنا سوشل میڈیا پی اپنا ٹی ان آئی کا کا، ہاں، پی ٹی آئی کا سوشل، اس وہاں پہ بھی گروپ ہیں 2-3 وہ ایسے، وہاں پہ بھی سارا سوشل میڈیا نہیں ہے، وہ بھی ایک علیحدہ پرابلم ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ 5 رہا ہوں، اور 5 ہی جو ہیں وہ اس میں کلیدی کردار ادا کریں۔ اگر شاہ صاحب کو اکیلے رہا کیا جاتا ہے، باقی 4 کو نہیں کیا جاتا، اس کا پھر شاہ صاحب کا اتنا یوٹیلیٹی نہیں ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارا ماننا یہی ہے کہ اس کو 5 کو رہا اس ہوں۔ حوالے سے بات ہوئی ہے آپ کی اندر جیل میں جو ملاقات؟ میں نے شاہ صاحب سے جو بات کی ہے، میں نے تو ان کو یہی کہا ہے کہ آپ اکیلے باہر آئیں گے تو یہ سارے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، تو بہتر ہے کہ 5 کو جو ہے وہ کیا جائے، اور ابھی ہماری جو گفتگو ہے وہ بھی یہی۔ ایک فریق سے تو آپ مل لیے، دوسرا فریق حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ، اس سے کیا انڈرسٹینڈنگ؟ ان سے بھی ملے ہیں، ان سے بھی بڑی طویل نشستیں کس ہوئی پوائنٹ پہ ہیں وہ کہ اس پر بات ہو سکتی ہے؟ ان کا صرف ماننا یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگ جو مرضی کر لیں، الٹیمیٹلی تو عمران خان کے پاس چیز آنی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ نیچے نہیں لاتے ٹمپریچر، زیادہ تر حکومتی لوگوں کا یہ ماننا ہے۔ بٹ میرے خیال کے اندر جب ایک دفعہ ایک ماحول بنے گا، یہ 5 لوگ باہر آئیں گے، چیزیں ہوں گی، تو یہ ماحول بھی بن جائے گا کہ عمران خان بھی سوچیں گے کہ بات کرنی چاہیے، کوئی نہ کوئی وے فارورڈ جو ہے forward۔ وہ نکل آئے گا اس پورے سسٹم میں۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو ابھی عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کا انٹرویو آیا یلدا حکیم، اور اس کا کردار، اس پہ بھی آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا اور جو کچھ یوٹیوبرز اس وقت اوورسیز پر بیٹھ کر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کا کوئی میکنزم اس وقت ہے، سوچا جا رہا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے؟ 3 دھڑے ہیں سوشل میڈیا میں، پی ٹی آئی کی؟ سارا جو دھڑا ہے، اچھا، ایک دھڑا ہے جو وہ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور وہ اپنی زیادتیوں کا بدلہ لیتے ہیں وہاں پہ سخت تلخ باتیں کر کے۔ دوسرا دھڑا ہے جس کا مقصد صرف پیسے کمانا ہے، اس کا کوئی غرض نہیں کہ ملک رہتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اچھا، تیسرا دھڑا ہے جو کہ فارن ایجنسیز پہ مدد کر رہی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ جو اسپیشلی جو شہداء کے خلاف کیمپینز ہیں، جو ہماری فوج کے خلاف جو کیمپینز ہیں، ان کی 100% اسپانسرشپ جو ہے وہ باہر کی ایجنسیز جو ہیں وہ کرتی ہیں، اور وہ ایسے نہیں کرتی کہ رانی صاحب اگلے مہینے سے آپ اس جو ہے میں نا، تو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں ہاں، جو یہ کام کر رہے یہ عادل راجہ وغیرہ، مہدی وغیرہ، یہ سارے لوگ جو کر رہے ہیں یہ کیسے کیوں کر رہے ہیں؟ مثلا آپ دیکھیں نا، وہ ہر چوتھے ہفتے بعد جو ہے وہ کرے گا جی وہ یو فنڈ کے اوپر مجھے آپ فنڈ کریں۔ اب اچانک اس کو 60,000 پاؤنڈ جمع ہو جاتے ہیں، کون دیتا ہے؟ ہیں۔ اس میں تو آپ کے پرانے کلیگ شہباز گل صاحب بھی ہیں، شامل ہو گئے ہیں۔
اس نہیں، کیمپین کا حصہ اکثر اس نظر کو میں آتے ہیں. پہلے حصے میں لیتا ہوں، اس کو نہیں، وہ نہیں ہے، فوج کے خلاف نہیں ہے وہ سمجھتا ہے میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے، اس کا وہ اس سے تلخ ہے، میرے خیال میں ہونا نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ تو سچی بات ہے وہ صرف سمجھتے ہیں کہ وہ انگیجمنٹ ہو جائے تو وہ بہتر ہو جائیں، لیکن چونکہ انگیجمنٹ نہیں ہے تو وہ. آپ کیا مشورہ دیں گے شہباز گل وغیرہ اپنے جو دوست ہیں ان سب کو، شہزاد اکبر خود ہیں، ظاہر ہے یہ بہت کریٹیکل ہو دیکھیں رہے ہیں، بات لائک یہ ہے، دے آر کراسنگ دا بارڈرز، وہ لمٹس ہونی نہیں چاہیے. ہونی چاہیے، اور تھوڑی بات یہ ہے کہ بس حوصلے سے ہی چلنا چاہیے، حوصلے سے چلنی چاہیے چیزوں کو. جو ایسا ہے شاید کہ وہ باہر زیادتیاں تو بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں ہونے والے لوگوں سے بھی بہت ہیں، ہم سے تھوڑی زیادتی ہوئی ہیں، باقی لوگوں سے تھوڑی زیادتی ہوئی ہیں. لیکن دیکھیں آپ ہر وقت ریونج موڈ میں تو نہیں رہ سکتے، آپ کچھ چیزیں بھلا کے اگر بہتر کرنی آگے تو پھر ریونج موڈ میں تو آپ نہیں رہ سکتے. بہت امپورٹنٹ اور مرکزی حیثیت کا سوال ہے، اور وہ کنسرن یہ ہے کہ عمران خان کی گارنٹی مانگی جاتی ہے. تو جب عمران خان کا گارنٹر ہی کوئی نہیں ہے، کوئی اس چیز کی گارنٹی دینے کے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر بات آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ سلمان یہ بات کی باتیں ہیں، جب گارنٹی کی سٹیج آئے گی دیکھیں گے. فی الحال تو سمپل یہ ہے کہ یہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ عمران خان، حکومت، اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چائے کا کپ بھی نہیں پی سکتے. ان کی آپس میں جو تلخیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہے. پہلے یہ تلخیاں نیچے آنے دیں، ایک دوسرے سے ملاقات کا ماحول بن جائے. یہ جو گارنٹیز ہیں یا چیزیں ہیں یہ سیکنڈ سٹیج میں دیکھیں گے کہ کون آئیں گے، پھر بڑے لوگ تیار ہو جائیں گے. پاکستان سے جو آئی وڈ سے کہ جو باہر کے ممالک ہیں وہ بھی تو ظاہر ہے کنسرن ہے پاکستان کی صورتحال کے اوپر، وہ چاہتے ہیں چیزیں بہتر ہوں. اور ایک دفعہ لیکن اتنی تلخیوں میں وہ کوئی کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جب تلخیاں تھوڑی کم ہوتی ہیں پھر چیزیں بہتر ہو جائیں. یہ جو 1 ارب والی بات تھی، اس کی کیا یہ تفصیلات؟ بھی تو دیکھیں نا، یہ بھی تو ایک گڈ جیسچر ہی ہے نا. $1 ارب جو ہے یہ تو پاکستان بارگیننگ ہو آئی گئی ایم نا ایف کہ سے جاتا ہے، آپ وہ یہ باتیں کریں گے کرتا تو ہے. ہم وہ کریں گے. نہیں وہ کوئی نہیں ہے. یہ سارے جو لوگ ہیں یہ تو پاکستانی ہیں جن کا پاکستان اوورسیز پاکستانی جو ہے نا ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ پاکستان سے پاکستانیوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو روز ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں پہ ان کی آئیڈینٹی جو ہے دیٹ کمز ان ٹو دا کوسچن. سو وہ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ملک کے لیے ان کی قدر زیادہ ہے. سو یہ جو لوگ ہیں سارے، اور $1 بلین تو ابھی ہم نے ٹوٹل 20-25 لوگ ہیں نا، آئی ایم ویری شیور کہ اس انیشیٹو میں بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. سو آپ نے ایک سرکل چلانا ہے. تو اگر اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ $1 بلین یا $2 بلین پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہمارا اکانومی کا سرکل جو ہے وہ چلتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پیسے پاکستان کو لگانے کو تیار ہیں اور لگانا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑا ٹمپریچر اتنا تو ہو کہ ہمیں بیئریبل ہو. اتنی ہائی ٹمپریچر میں بھی پیسے کوئی نہیں لگاتا. سو پہلے یہ اسپیس کریٹ ہوگی، سیکنڈ فیز میں ہم دیکھیں گے کہ جانا کیسے. آپ نے لانگ مارچ کی بات بھی کر دی کہ ان کے پاس کوئی آپشن بچے گا ہی نہیں. ہاں، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا، سہیل آفریدی صاحب کی اب تک کی پرفارمنس اس پورے معاملے میں. ٹو بی فیئر سہیل آفریدی ابھی تک بڑی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں نا، میں نے پہلے دن سے آپ کو یاد ہوگا مطلب آپ کے ساتھ انٹرویو میں یا پہلے بھی میں نے بات 3 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کے لیے معجزہ ہی ہوگا کہ وہ اپنی سیٹ بچا پائیں. اور جی وہ نہیں بالکل بچا. ایسے ہی کہا. اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا کہ یہ ایک بڑی مشکل جگہ ہے چیف منسٹر. آپ ایک پل سرات کے اوپر ہے، آپ نے عمران خان کو بھی سیٹسفائی رکھنا ہے، ہاں آپ نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے، اور پھر آپ نے کوئی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا کے بھی چلنا ہے. ہاں تو یہ بڑا مشکل کام ہے. ہاں اب دیکھیں اب علی امین گنڈا پور کو بھی ناکام جو ہے وہ کیا. وہ انگیجمنٹ کرنا چاہ رہا تھا حکومت سے، حکومت نے اس کے نیچے سے جو ہے وہ کرسی کھینچ لی. اب آپ جو ہے اگر سہیل آفریدی کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کریں گے، آپ اس نے پھر ورکرز کو اور عمران خان کو کیسے سیٹسفائی کرے گا. پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ، مطلب کہا جائے پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ تو سمجھ آتی ہے، حکومت کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نون لیگ کے لیے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ کیا ہی ایسا سٹیک ہوگا جو کہ انہیں کھونا پڑے. ان کے لیے تو اس ٹائم بھی ون ون سچویشن ہے. وہ اس بات کی طرف کہ خان اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھ جائیں، وہ تو اس بات پہ آنے کے لیے ریڈی نہیں ہوں گے. عمران اسماعیل نے ایگزیکٹلی یہی سوال جو آپ نے مجھ سے کیا ہے ایاز صادق صاحب سے کہا. انہوں نے آلموسٹ انہی ورڈز میں ان کو کہا کہ عام تاثر یہ ہے کہ آپ کو تو موج لگی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ان کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. ایاز صادق صاحب بھی بڑے سیزنڈ آدمی ہیں ویسے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم کتنی دفعہ اس صورتحال سے گزر چکے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اگر یہ صورتحال اتنی ہی تلخ رہی
تو ہمارے لیے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں ہے مستقبل. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں نارملائز ہوں. اندازہ ہو گیا ان کو اس بات کا؟ ان کو اندازہ ہے, سبھی کو اندازہ ہے. ان کے علاوہ کوئی اور سیریس چہرے بھی ہیں نون لیگ میں یا سبھی ویسے ہی؟ نہیں, وہاں پہ بڑے بڑے سیزن لوگ ہیں. وہاں پہ دیکھو جو ایاز صادق صاحب کے علاوہ رانا ثناء اللہ ہیں, اعظم نذیر طارڑ ہیں, اپنے خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, خود پرائم منسٹر صاحب ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں سیریس لوگ ہیں. ایک ہاکس بھی ہوں گے اندر, کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی ہمیشہ ہاکس بھی ہوتے ہیں ہر جگہ کے اوپر. لیکن پی ایم ایل این بھی بڑی سیزن لوگ ہیں. ہر پارٹی میں سیزن لوگ بھی ہوتے ہیں. اور ایسے آپ کے کن سے روابط ہیں؟ ڈی پی ایم صاحب سے آپ کی ملاقات میرے خیال ہونی تھی لیکن کسی ایونٹ کی وجہ سے نہیں ہو پائی. اسحاق ڈار صاحب سے نہیں ہو پائی. ابھی انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ڈار صاحب سے بھی دوبارہ ملاقات ہوگی. ڈار صاحب جب میں نے پہلے بھی ہم لوگ مذاکرات کر رہے تھے, شاہ محمود قریشی صاحب, علی ظفر اور میں, تو پیوٹل آدمی جنہوں نے بریک تھرو کرایا تھا وہ اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب تھے اور اسحاق ڈار تھے. تو اب بھی, اور اعظم طارڑ. سو اب بھی اعظم صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ تو میرے بالکل بھائیوں کی طرح, تو اعظم جو ہیں وہ تو ہیں ہی. لیکن یہ ڈار صاحب اور جو ہیں میرے خیال میں رانا ثناء اللہ اور اسحاق ڈار, ایاز صادق صاحب, یہ لوگ بڑے کی لوگ. میاں صاحب کا غصہ ٹھنڈا کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے پتا نہیں, میری میاں صاحب سے کبھی ملاقات نہیں ہے. دو میں بہت کین ہوں, بیانات تو سنتے ہی رہتے ہوں ملنے کے لیے تو بڑا کین ہوں میں میاں. اچھا, میاں نواز شریف صاحب سے؟ بالکل, کیونکہ دیکھو 50 سال کی ان کی ہسٹری ہے. میں تو چاہتا ہوں ان سے ذرا 85 کی پالیٹکس اور اس کے اوپر جو ہے وہ سنا جائے اور ان سے چنا جائے کہ وہ کیا. لیکن ظاہر ہے وہ ایک ہسٹری کے آدمی ہے, تو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے تو ان کی بڑی امپورٹنس ہے, اس کو ان کو سننا بڑا اہم ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں اس سب کے باوجود بھی مائی کویشچن اسٹینڈس, وائی وڈ نواز شریف وانٹس کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے, اور شہباز شریف صاحب کے لیے یہ کہ ان کی جگہ عمران خان صاحب کا انتخاب دوبارہ کر لیا جائے؟ نہیں, انتخاب میں کہہ رہا ہوں آپ سے بعد کی بات ہے. ابھی اس سسٹم کو یا حکومت انتخاب تبھی بدلنے ہوگا کی نا جب انہیں ریلیف ملے گا, یہیں سے بات شروع ہوگی. نہیں, وہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ فوراً انتخاب کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی نا. فی الحال تو صرف ہم پولیٹیکل ٹمپریچر ڈاؤن کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں حکومت میں ہوں اور روزانہ حکومت کو جو ہے وہ کبھی ادھر سے روکنا پڑ رہا ہے. دوسرا, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ لانگ مارچ آتا ہے, یہ کرتے ہیں. آپ اتنے بوائلنگ ٹمپریچر کے اوپر حکومت کیسے کریں گے؟ آپ کا انٹرسٹ یہ ہے, حکومت کا انٹرسٹ یہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ یہ ہے ملک نارمل لگے یہاں پہ. اتنی آپ نے جو آئی وڈ سے کہ جو جناب عاصم منیر صاحب کی جو اصل کامیابی ہے نا, وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل لینڈسکیپ کے اوپر پاکستان واپس لے آئے, کو لا کر کھڑا کر دیا. لاسٹلی یہ بتاتے جائیں چودھری صاحب کہ آپ کی یہ جو کوششیں ہیں اس کے پیش نظر آپ کو اگلے 2-3 مہینے میں کوئی ہل جل نظر آ رہی ہے پاکستان کی سیاست سے متعلق؟ کیا پکچر ہے؟ اور دوسرا, مولانا فضل الرحمان اور جو آپ نے ابھی جن کا نام لیا, علامہ ناصر صاحب ہیں اور اچکزئی صاحب ہیں, ان کا اس پکچر میں کتنی ریلیونسی ہے؟ اتنی ریلیونس نہیں ہے. اچکزئی صاحب وغیرہ جو ہے نا وہ ایکچولی فرینکلی وہ ایک بڑی نیش پالیٹکس ہے ان کی. اس پالیٹکس میں ان کا اتنا بڑا رول نہیں ہے. اس ٹائم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. نہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہ مطلب کھڑے تو اسی لیے ہے نا کہ عمران خان نے ان کو جتایا ہے. ہاں, اور ناصر عباس صاحب یا اچکزئی صاحب تو نہیں نا اس طرح سے, ان کی پوزیشن بھی نہیں ہو سکتی. اصل پوزیشن دیکھو 3 ہی فریق ہیں, عمران خان ہے, حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے. چوتھا کوئی اتنا بڑا امپورٹنٹ فریق نہیں ہے. انہی تینوں کے درمیان بات چیت جو ہے وہ شروع ہونی ہے. اور بات چیت میرے خیال میں اچکزئی صاحب, ناصر عباس صاحب, اتنا ان کا اگین دا سیم پرابلم دیٹ وی ڈسکس جو باقی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے وہی ان کے ساتھ بھی. عمران خان زیادہ نہیں ہے. عمران خان ان کو نہیں جانتا. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اگلے 2-3 مہینے میں؟ کچھ نظر آئے گا عملی طور پہ؟ 3 مہینے بڑی زیادہ دیر ہے. اچھا, یہ تو اگر نظر آنا شروع ہو جانا چاہیے ہمیں اگلے 2 to 3 ویکس میں. مطلب 1-8 مہینے میں آپ 1-8 مہینے میں ہمیں انڈیکیشنز جو ہیں وہ ملنے چاہیے. اور دوسری طرف سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی جو ساری سینئر لیڈرشپ ہے وہ ساری ہمارے ساتھ رابطے میں, مطلب سینئر لیڈرشپ, ساری سینئر لیڈرشپ. اور جو پرانے سارے لوگ ہیں, چاہے وہ ایم این ایز ہیں, چاہے ایم پی ایز ہیں, چاہے آپ کے عہدیدار ہیں, سارے ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان سے بات چیت ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے. اور وہ سارے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہی وہ انیشیٹو ہے جس سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ اگین میں آپ کو کہوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہمیں ملاقات کی اجازت دے دے اور ہم اپنی بات وہاں پہ پہنچا سکیں اور ادھر سے وہ کہیں کہ نہیں ہم نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے, تو پھر لڑ لو.
پھر تو نہیں ہو سکتا. آگے نہیں آپ بڑھ نے سکتے. ایک قدم حکومت اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھائے گی تو پھر بس پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے ہٹانا پڑے گا تاکہ ایک اسپیس کریٹ. پیپلز پارٹی کا کیا رول ہو سکتا ہے بلاول؟ اب ایکچولی فرینکلی ابھی تک پیپلز پارٹی کا کوئی بڑا رول ہے نہیں سندھ سے ہٹ کے, بٹ ڈیفینیٹلی ہم کوشش کریں گے کہ زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے. ایک دفعہ اگر پی ایم صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی مجھے بات. پتہ فرینکلی یہ لگتا ہے کہ حکومت سے زیادہ زرداری صاحب اس وقت رول ادا کر سکتے ہیں. آپ محسن نقوی, زرداری صاحب, ان لوگوں کا پلڑا بھاری ہے. نہیں, محسن نقوی صاحب سے بھی ہم کوشش کریں گے ملاقات کی. محسن سے بھی, محسن نقوی صاحب سے اب تو نہیں, اب تو خیر ظاہر ہے وہ بڑے آدمی ہو گئے, لیکن ان سے ایک بڑا پرانا تعلق ہے, محسن 20-22 سال کا ہاں. تعلق ہے, بچپن سے تعلق اچھا ہے. اچھا, لیکن ساتھ بڑے ہوئے ہیں. ہاں ساتھ بڑے ہوئے ہیں, اب وہ زیادہ بڑے ہو گئے. تو بہرحال ہم ان سے بھی کوشش کریں گے ملاقات کی اگر انہوں نے ٹائم ہمیں دینا مناسب سمجھا. اور دوسری طرف زرداری صاحب سے تو ڈیفینیٹلی ملاقات کریں گے. زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب سے, سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر پتہ ہے؟ شہباز شریف اور زرداری صاحب سے ملنا تو آپ کو پتہ ہے آسان ہے, نقوی صاحب سے ملنا مشکل. تو جب نیچے بھی چیزیں آتی ہیں تو ایسے ہی آ جاتی ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, آپ نے ایک اور محاذ کھول لیا ہے عمران شفقت صاحب کے حوالے سے جو آپ نے کہا. نہیں وہ پھر انہوں نے ایک آپ کی تصویر لگا دی کہ یار یہ وہ کوئی نہیں, وہ جب ان کو آپ بھی تو بھاگے تھے اسلام آباد جب آئے کے. موقع ملے گا کئی لوگوں کی بہادریاں ٹیسٹ ہونی ہیں. چلے فوج صاحب, آپ نے وقت دیا, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو سر.